یہ جو آپ کو نشانی نظر آ رہی ہے پلرز پر، یہ ریاض الجنہ کے پلرز کی نشانی، آپ کو دیگر پلرز پر یہ سوراخ نظر نہیں آئیں گے، لیکن آپ کو ریاض الجنہ پر آپ کو یہ سوراخ نظر آتے ہیں۔ المخلقہ پلر نظر آ رہا ہے آپ کو؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس مقام پر کھڑے ہو کر خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف، یہ محراب ہے جہاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نماز ادا فرماتے تھے، امامت یہاں ہوتی تھی مسجد نبوی شریف۔ ترکوں کی بھی محبت کا انداز الگ ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب اس محراب میں کھڑے ہوتے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس مقام پر کھڑے ہو کر نماز ادا فرماتے تھے، اور ترکوں نے وہ مقام جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سجدہ گاہ ہے اس کو بند کر دیا، اور صرف قدمین شریفین کی جگہ کو چھوڑا ہے۔ تو اگر آج کوئی یہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا تو اس کی پیشانی اس مقام پر لگے گی جہاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قدمین شریف، تو یہ محراب مبارک ہے۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ یہ دیکھیے اس پہ لکھا ہوا دا ڈور آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا حجرہ مبارک۔ اب یہ اشعار مٹ گئے ہیں۔ آن یو فرام ہوز فنگرز ریورز برسٹ فورتھ سو دیٹ ہی quenched the thirst of the numerous army۔ قصیدہ بردہ شریف کے اشعار لکھے ہوئے ہیں کہ جب قافلے میں پانی ختم ہو گیا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک پانی کا پیالہ صحابہ کرام لے آئے، تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا دست مبارک اس پیالے میں رکھا، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک انگلیوں میں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، اور ہزارہا افواج نے اپنے آپ کو اس پانی سے مستفید کر لیا، سیراب کر لیا۔ O you who stand on the station of praise, single out by the one who is single, who is not begotten and does not beget۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ حضور کی تعریف و توصیف و ثنا۔ یہ مقام اہل صفہ ہے، صفہ، اصحاب صفہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دائیں طرف حضرت عمر کا گھر باب رحمت، یہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ مبارک، یہ حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیچھے حضرت سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ جو مقام ہے یہ اصحاب صفہ یہاں تشریف فرما ہوتے تھے۔ یہ عین اصحاب صفہ کے مقام کے اوپر سے اس وقت آپ کو وہ فوٹیج جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ یہاں محراب تہجد ہے، اگر اس کے اندر کسی کو جانا نصیب ہو تو اندر محراب تہجد ہے۔ اب مختلف جگہوں پر یہاں پر قرآنی آیات اور احادیث اور یہ سب اشعار بزرگوں کے یہاں لکھے ہوئے، نعتی اشعار لکھے ہوئے ہیں۔ اچھا، یہ جو حصہ ہے یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بائیں طرف کے بازو مبارک کی طرف کا حصہ ہے۔ اس طرف سر مبارک ہے، اس طرف حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا بایاں بازو مبارک ہے، اور اگر بالکل اس طرف سے چلے جائیں تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا مواجہہ شریف، اور اگر کسی کو یہاں سے جانا نصیب ہو جائے تو یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قدمین شریفین کا مقام۔ میں ایک مرتبہ اس طرف قدمین شریفین کی طرف حاضر تھا، وہاں ایک کوئی اللہ کا نیک بندہ ہوگا، وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مختلف اسماء مبارکہ پر درود و سلام پڑھ رہے تھے، تو وہاں ایک شخص نے روکا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو صرف 5 نام ہیں، اور نام تو نہیں ہیں، صرف 5 صفاتی نام ہیں۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی کہ میں نے پورے قرآن مجید میں سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صفاتی اسماء یہیں پر بیٹھ کے جمع کیے، اور پھر اس پر ایک مضمون بھی لکھا
اور بعد میں اس مضمون کو تھوڑی طوالت دے کر ایک انڈیا کا ماریو جوزف نامی ایک ہندو اورینٹلسٹ ہے، پھر اس کا میں نے ایک جواب بھی لکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صفاتی اسماء کے حوالے سے۔ باب السلام پر میں ابتدائی نوعیت کی بات کر چکا ہوں کہ یہ گیٹ کا انٹرنس ہے۔ یہاں جو واتقونی یا اولی الالباب، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہاں ایک پرنالہ تھا، ترکوں نے آج بھی اس جگہ کو اسی طرح رکھا ہوا ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری اس مسجد میں نماز کا پڑھنا 1000 نمازوں کے برابر ہے، حدیث لکھی ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری اس مسجد میں ایک نماز کا ثواب 1000 نمازوں کے برابر ہے۔ اب یہاں پر آپ کو محراب نظر آ رہی ہے، سلیمانی محراب ہے۔ سلیمانی محراب is located to the right of the standard in the Prophet's mihrab at the third pillar west of the pulpit, built in the second half of the 9th century ہجری کے اندر یہ بنا، built by توغان شیخ in year 1860 year of ہجرہ کا یہ محراب بنی ہوئی ہے۔ یہاں پر ایک محراب بنائی گئی اور غالباً اس پہ ملک مظفر کا نام بھی، اگر میں غلط نہیں ہوں تو، لکھا ہوا ہے۔ تو یہاں پر آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسماء مبارکہ، آپ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں جو قرآنی آیات ہیں۔ یہاں قریب میں بزرگوں کا کہنا ہے کہ اگر کارپیٹ کبھی ہٹتے ہیں تو یہاں ایک سیاہ رنگ کا پتھر لگا ہوا ہے اس ایریا میں۔ یہاں ہوا یہ کہ جب فاطمیین مصر کی حکومت تھی تو انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ نعوذ باللہ من ذالک، شیخین کریمین کے مزارات قدسیہ کو اس جگہ سے بے حرمتی کے بعد مبارک اجسام کو نکال لیا جائے۔ تو انہوں نے کیا یہ، اور یہ بات تاریخ مدینہ کی جتنی بھی کتابیں آپ کو ملیں گی کم و بیش تمام کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ فاطمیین مصر نے مدینہ منورہ کے کوتوال سے بات کی۔ کوتوال نے مسجد نبوی شریف کے خادم سے کہا کہ آج باب السلام کو کھلے رہنے دینا، کچھ لوگ آئیں گے، جو کریں گے کرنے دینا۔ کہا کہ میں پریشان ہو گیا، باب السلام کھلا ہوا تھا، تو رات کے کسی پہر دیکھا کہ کچھ لوگ پھاوڑے کدالیں وہ اپنے ساتھ لے کر اندر داخل ہوئے، اور ارادہ بے ادبی اور توہین کا ہے۔ تو جب اس مقام پر یہاں پہنچے تو اس شخص نے کہا کہ میں نے خود دیکھا کہ زمین شق ہوئی اور تمام کے تمام لوگ اندر چلے گئے، زمین بند ہو گئی۔ تو اس واقعے کی علامت کے طور پر جب یہ کارپیٹس ہٹتے ہیں تو یہاں ایک نشان لگایا ہوا ہے کہ وہ واقعہ یہاں ہوا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حفاظت کا انتظام فرمایا ہوا ہے۔ بس ہماری کبھی کبھی آزمائش ہو جاتی ہے، بندے کیا کرتے ہیں، ممبر شریف کا حصہ قریب آ گیا اور دائیں طرف یہاں پر محراب موجود ہے جہاں پر آج امام کھڑے ہو کر نماز پڑھاتے ہیں، یہ امام کی محراب آ گئی۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ جو 2 صفیں ہیں، یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ بنائی گئی۔ اور پہلے یوں بھی ہوتا تھا کہ لوگ سلام پیش کرنے کے لیے آتے تھے اور یہاں سے یوں روانہ ہو جاتے تھے، ایسے باب السلام سے بھی آتے تھے، اس طرف سے بھی آتے تھے، لیکن اب یہ سارا ایریا بند کر دیا گیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی